وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تفسیر القرآن میں ہم پڑھ رہے تھے ثلاثی مزید فیہ کے ابواب کی خاصیات کہ مزید فیہ کی ایک ریاست ہے، اس کے 8 دروازے ہیں. ہر دروازے میں سے گزرنے والے فعل میں کوئی نہ کوئی خاصیت کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے معنی کے لحاظ سے. 4 نمبر دروازہ اس کا نام ہے تفاعل. صفحہ نمبر 39 کے مطابق اس کا ماضی مضارع ہے تفاعل یا تفاعل. چوتھے دروازے کا ماضی مضارع تفاعل یا تفاعل. اس کی مثالیں ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہیں. تعلم یتعلم، تقطع یتقطع وغیرہ. اب دیکھیے ترجمہ سنیے. تعلم اس نے سیکھا. اس دروازے کی خاصیت کیا ہے؟ لزوم، یعنی اس دروازے میں سے گزرنے والا فعل لازم ہوتا ہے، اس میں کرنے کی بجائے ہونے کا معنی پیدا ہو رہا ہوتا ہے. دوسری خاصیت تکلف یا اہتمام. تعلم دیکھیے اگر تا کے بغیر ہو علم ہو تو وہ متعدی ہوتا ہے. علم اس نے سکھایا، اور تعلم اس نے سیکھا، یہ فرق ہے. تعلم اس نے سیکھا. اسی طرح اگر قطع ہو اس کا معنی کریں گے اس نے کاٹا، اور تقطع ہو تو اس کا معنی کریں گے وہ کٹ گیا. ٹکڑے ٹکڑے ہونا. تبدلا تا کے بغیر ہو بدلا تو معنی کریں گے اس نے تبدیل کیا، اور تبدلا وہ تبدیل ہوا. تغیرہ اس کا معنی بھی وہ تبدیل ہوا. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. تبدلا کسی چیز کا ظاہری طور پہ تبدیل ہونا، اور تغیرہ کسی چیز کا باطنی لحاظ سے تبدیل ہونا. جب کسی کا باطن تبدیل ہو جائے، کسی کا اندر تبدیل ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ تغیرہ. تفرقہ تا کے بغیر ہو فرقہ تو معنی کریں گے اس نے جدا کیا، اور تفرقہ وہ جدا ہو گیا. تشبہ اس میں تکلف کی کوالٹی ہے. اس نے تکلفاً کسی سے مشابہت اختیار کی. کوئی غیر مسلم قوم جس کام کو اپنا دینی شعار سمجھ کے کرتی ہو، کوئی مسلمان بھی وہی کام کرنا شروع کر دے تو یہ کیا ہوگا؟ تشبہ. یا کسی قوم کے کلچر کو اپنانا جو اسلامی ثقافت اسلامی کلچر کے ساتھ میل نہ کھاتا ہو. تکلفہ اس نے تکلف کیا، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا. ہم کہتے ہیں تکلف مت کیجیے، اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالیے، جو ہے سو لے آئیے. تقربا تا کے بغیر ہو قربا اس کا معنی کریں گے اس نے قریب کیا. تو بتائیے تقربا کا معنی کیا ہوگا؟ وہ قریب ہوا. تفجرا تفجر الماء پانی بہ نکلا، من الارض زمین سے، کسی چیز کا بہنا. تفجرا. تفاعل یہ 5ویں دروازے کا نام ہے. صفحہ نمبر 39 کے مطابق اس کا ماضی مضارع ہے تفاعل یا تفاعل. اس کی خاصیت کیا ہے؟ مشارکت، یعنی ایک دوسرے کا معنی اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. یا عظمت
عظمت کا مفہوم پیدا ہوگا جب یہ فعل اللہ کے لیے استعمال ہو. تقابل یا تقابلو، اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے موازنہ کرنا. تقابل کسی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ کمپیریزن کرنا. تعامل ایک دوسرے سے معاملہ کرنا. مثلا اگر یوں کہا جائے تعامل خالد و حامد، تو کیا معنی کریں گے؟ خالد اور حامد نے ایک دوسرے سے معاملہ کیا، تو کاروباری ڈیلنگ کی. تفاخر ایک دوسرے پہ فخر کرنا. تفاخر خالد و حامد، خالد اور حامد نے ایک دوسرے پہ فخر کیا. تحاسد ایک دوسرے سے حسد کرنا. تحاسد خالد و حامد، خالد اور حامد نے ایک دوسرے سے حسد کیا. تبارک یہ لفظ چونکہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے اس میں ایک دوسرے کا معنی پیدا نہیں ہوگا، اس میں عظمت کا معنی. تبارک کا بڑا بابرکت ہوا، خیر و برکات کا منبع و سرچشمہ ہونا، بڑی برکت والا ہونا. افتعال مزید فیہ کی ریاست کے چھٹے دروازے کا نام ہے. صفحہ نمبر 39 کے مطابق اس کا ماضی مضارع ہے افتعال یفتعل. اس کی مثالیں اجتہد یجتہد، اکتسب یکتسب، اقترب یقترب، استمع یستمع وغیرہ. اجتہد اس نے محنت کی اہتمام کے ساتھ. اکتسب اس نے کمایا اہتمام کے ساتھ، بڑی اہمیت دے کے کوئی چیز گین کرنا، حاصل کرنا. اکتسب. اقترب وہ قریب ہوا اہتمام کے ساتھ. استمع اس نے سنا اہتمام کے ساتھ، یعنی غور اور توجہ کے ساتھ. سمع ہو اس نے سنا، اور استمع اس نے توجہ سے سنا. جہاں قرآن پاک کی بات آئی وہاں اللہ رب العزت نے سمع یسمع سے فعل استعمال نہیں کیا بلکہ استمع یستمع سے. فاستمعوا اس کو غور سے توجہ سے سنو. غور اور توجہ سے انسان کب سن سکتا ہے؟ جب اسے پتا ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، اس پہ توجہ کرو. انفعال یہ 7ویں دروازے کا نام ہے. صفحہ نمبر 39 پہ اس کا ماضی مضارع موجود. انفعل ينفعل، انصرف ينصرف، انقطع ينقطع، انفجر ينفجر وغیرہ. اس کی خاصیت کیا ہے کہ یہ فعل لازم استعمال ہوتا ہے، اس میں کرنے کی بجائے ہونے کا معنی موجود ہوتا ہے. مثلا صرفا، صرفا کا معنی اس نے پھیرا، کسی کو واپس کیا. اور اس کے شروع میں ان آ جائے ان صرفا، پھر معنی ہوگا وہ پھر گیا، وہ پلٹ گیا، واپس چلا گیا. قطع اس نے کاٹا. بتائیے ان قطع کا معنی کیا ہوگا؟ وہ کٹ گیا. ان قطع الحبل، ہم نے کہا تھا رسی کٹ گئی. انفجر بہ نکلنا. انفجر الماء من الارض، پانی زمین سے بہ نکلا. ہادامہ ان کے بغیر اگر ہادامہ ہو، ہادامہ کا معنی ہوگا اس نے گرایا. ہادامہ خالد جدارن، خالد نے ایک دیوار کو گرایا. اور ان ہادامہ کا معنی کیا ہوگا؟ وہ گر گیا. ان ہادامہ خالد، خالد گر گیا. ویسے ان ہادامہ یہ ہم استعمال کرتے ہیں بے جان چیزوں کے لیے. مکان گر گیا، خالد گر گیا کے لیے استعمال کریں گے. سقطا کوئی جاندار چیز گرے تو اس کے لیے عموماً استعمال کیا جاتا ہے سقطا. سقط خالد علی الارض، خالد زمین پر گر گیا.
جاندار اور بے جان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے سکتا، اور صرف بے جان چیزوں کے لیے انہدم، منہدم ہو جانا، مکان گر گیا، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ انہدم البیت، انہدم الجدار، دیوار گر گئی۔ کسرا کا معنی ہوتا ہے اس نے توڑا، پڑھا ہم نے قصص النبیین میں، کسرا ابراہیم الاصنام، ابراہیم نے بتوں کو توڑا۔ اور ان کسرا کا معنی کیا ہوگا؟ ٹوٹ گیا۔ ان کسر القلم، قلم ٹوٹ گیا۔ ان کسر الباب، دروازہ ٹوٹ گیا۔ استفعال، مزید سیکھ کی ریاست کا آخری دروازہ، اس کا ماضی مضارع کیا ہے؟ استفعل یستفعل۔ اس میں معنی پیدا ہو جاتا ہے طلب کرنے کا، طلب کرنا، خواہش کرنا، چاہنا۔ استغفر، اگر غفرہ ہو، غفارہ اس کا معنی کریں گے اس نے بخشا، اور استغفر اس نے بخشش طلب کی۔ نصرہ اس نے مدد کی، اور استنصرہ کا معنی کیا کریں گے؟ اس نے مدد طلب کی۔ استعجل اس نے جلدی کی خواہش کی، جلدی کا مطالبہ کیا۔ استطعم اس نے کھانا طلب کیا، دیکھیے ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے صائمہ اس نے کھانا کھایا، یہ قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوا۔ صائمہ سے تم نے کھانا کھایا، کیا بنے گا؟ طعمتم، قرآن پاک میں طعمتم کا لفظ استعمال ہوا۔ اطعم اس نے کھانا کھلایا، ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا، اس نے کھلایا نہ ہمیں۔ اور استطعم اس نے کھانا طلب کیا۔ موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے جب کھانا طلب کیا تھا بستی والوں سے، تو ہم پڑھ چکے قرآن پاک نے کیا کہا؟ استطعما اہلہا۔ اسی طرح سمع اس نے سنا، اسمع اس نے سنایا، اور استسمع اس نے سننے کی خواہش کی۔ آگے ہے صفحہ نمبر 43 43، الدرس الحادی والعشرون، 21واں سبق۔ 21ویں سبق میں کوئی نئی بات نہیں ہے، جو ہم پڑھ چکے اسی کی اپلیکیشن ہے ثلاثی مزید فیہ پر۔ ثلاثی مجرد میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ماضی مجہول کا کلیہ قاعدہ کیا ہے؟ اس کا فارمولہ کہ ماضی مجہول کے شروع میں پیش ہوتی ہے اور سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر۔ مثلا قتل اسے قتل کیا گیا، ضرب اسے مارا گیا، شروع میں پیش اور آخری سے پہلے حرف کے نیچے زیر۔ مضارع مجہول کا کلیہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ پیش پلس زبر، کیا مطلب؟ شروع میں پیش اور سیکنڈ لاسٹ حرف پہ زبر۔ مثلا یقتل اسے قتل کیا جاتا ہے، یضرب اسے مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا۔ اب دیکھیے ہم نے ثلاثی مجرد میں مجہول کے درج ذیل وزن پڑھے ہیں، ماضی مجہول فعل اور مضارع مجہول یفعل۔ فارمولہ نیچے لکھا ہوا ہے پیش پلس زیر، ماضی مجہول پیش پلس زبر، زبر کہاں ہوگی؟ سیکنڈ لاسٹ حرف پہ۔ مضارع مجہول اس سے ثابت ہوا کہ فعل ماضی کے شروع میں پیش اور عین کلمہ، عین کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم بارہا بتا چکے، سیکنڈ لاسٹ حرف کو، آخری سے پہلے حرف کو، اور عین کلمہ کے نیچے زیر ہو تو وہ ماضی مجہول ہوگا۔ مثلا اخرجا، بتائیے اخرجا کا معنی ہو اس نے نکالا، تو اخرجا کا معنی کیا کریں گے؟ اسے نکالا گیا۔ اسی طرح بتائیے انزلہ کا معنی ہو اس نے اتارا، تو انزلہ کا معنی کیا کریں گے؟ اسے اتارا گیا۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا، الیک آپ کی طرف۔ اسی طرح مضارع کے شروع میں پیش پہلے حرف پہ پیش ہو کوئی فعل مضارع کا صیغہ، شروع میں پیش ہو اور عین کلمہ پر سیکنڈ لاسٹ حرف پر کیا ہو؟ زبر۔
تو وہ کیا ہوگا؟ مضارع مجہول۔ مثلا یخرج، اس کا معنی کیا کریں گے؟ اسے نکالا جاتا ہے یا نکالا جائے گا۔ اب ایک سوال جو اشکال جو طلبہ و طالبات کے ذہنوں میں عموماً پیدا ہوتا ہے یہ ہے یطعم، فعل مضارع کے شروع میں پیش ہو تو انہیں شبہ پڑ جاتا ہے شاید یہ والا فعل مضارع مجہول ہے، لیکن فعل مضارع مجہول کی دو شرطیں ہیں، نمبر ایک شروع میں پیش ہو اور نمبر دو کہ سیکنڈ لاسٹ حرف پہ زبر ہو۔ اگر شروع میں پیش تو ہو لیکن سیکنڈ لاسٹ حرف پہ عین کلمہ پہ آخری سے پہلے حرف پہ زبر نہ ہو بلکہ زیر ہو تو وہ مضارع مجہول نہیں ہوگا، پیسو ورب نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ ایکٹیو ورب۔ معلوم؟ تو یطعم کا معنی کیا کریں گے؟ وہ کھلاتا ہے، وہ کھانا کھلاتا ہے۔ اس کا مجہول بنانا ہو تو یطعم کی بجائے کیا کہیں گے؟ یطعم۔ اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یطعم اور یطعم میں کیا فرق ہے تو آپ کہیں گے یطعم مضارع معلوم ہے اور یطعم مضارع مجہول ہے۔ یطعم کا معنی وہ کھانا کھلاتا ہے اور یطعم کا معنی کیا کریں گے؟ اسے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اسی طرح یخرج وہ نکالتا ہے اور یخرج اسے نکالا جاتا ہے یا نکالا جائے گا۔ یبدل وہ تبدیل کرتا ہے اور یبدل کا معنی کیا کریں گے؟ اسے تبدیل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ اسی طرح یبلغ وہ پہنچاتا ہے اور یبلغ اسے پہنچایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کی کچھ آیات جن میں فعل مجہول کا استعمال ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہوا یطعم ولا یطعم، وہ یعنی اللہ کھانا کھلاتا ہے، ولا یطعم اور اسے کھلایا نہیں جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ حضرت عیسیٰ و مریم علیہ السلام تو تمہارے اپنے عقیدے کے مطابق کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، اللہ کا حصہ کیسے ہو گئے جبکہ اللہ کی صفت کیا ہے؟ ہوا یطعم ولا یطعم۔ حرمت، یہ جو فعل ماضی کے آخر میں جزم والی تا ایڈ کی جاتی ہے بعد میں، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس فعل میں مؤنث کا معنی پیدا کرنا۔ ذہب وہ گیا، ذہبت وہ گئی، قتلا اس کو قتل کیا گیا مرد کو، اور قتلت اس عورت کو قتل کیا گیا۔ قرآن پاک میں ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ درگور کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا اسے کس جرم کی پاداش میں قتلت قتل کیا گیا۔ ظاہر ہے وہ کہے گی میرا کوئی جرم نہیں تھا، تو کس کو پکڑا جائے گا؟ جو زندہ درگور کرنے والا ہوگا۔ قتلت، اب حرمت کے آخر میں تا تو مؤنث کا معنی پیدا کرنے کے لیے بعد میں ایڈ کی گئی ہے۔ اصل سیگا کیا ہے؟ پہلا سیگا حرمہ۔ حرمہ یہ کیا ہے؟ ماضی مجہول، شروع میں پیش، سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر۔ حرمت علیکم المیتۃ، مؤنث کا سیگا اس لیے استعمال کیا گیا کہ المیتۃ مؤنث ہے، حرام قرار دیا گیا تم پر مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو۔ پھر سنیے، حرام قرار دیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت۔ ما یبدل القول لدی، نہیں تبدیل کیا جاتا ہے، القول یہاں فرمان کے معنی میں ہے، نہیں تبدیل کیا جاتا ہے فرمان، لدی میرے ہاں، لدا یہاں اندہ کے معنی میں ہے، لدی میرے ہاں یعنی میرے دربار سے جاری ہونے والے کسی فرمان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی ہے، میرا دو ٹوک فیصلہ ہوتا ہے، یہ راستہ اختیار کرو گے تو جنت ملے گی، وہ راستہ اختیار کرو گے تو جہنم میں داخل کیے جاؤ گے۔ ما یبدل القول لدی، میرے پاس آنا ہے تو سوچ سمجھ کے آنا۔ وما انا بظلام للعبید، اللہ فرما رہا ہے اور نہیں ہوں میں ادنا سا بھی ظلم کرنے والا بندوں پر۔
اگر فیصلہ ہوا کسی کے خلاف جہنم کی آگ کا تو اس فیصلے میں میری طرف سے ادنا سا بھی ظلم یا ناانصافی شامل نہیں ہوگی. جس طرح کل ہم نے پڑھا، کل بھی یہ آیت گزری تھی، یہ الفاظ گزرے تھے. فرمایا وہ تمہاری اپنی بدعمالیوں ہی کا نتیجہ ہوگا، جو بھی سزا ملے گی، اور میں بندوں پر ادنا سا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں. میں نے دو ٹوک وعدے کر دیا ہے اپنا ضابطہ. تو قبل من احدہما، تقبل اس نے قبول کیا، اور تقبل اس سے قبول کیا گیا، ماضی مجہول. تو قبل حابیل نے اور قابیل نے دونوں نے قربانی پیش کی. حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا، قابیل کی قربانی کو مسترد کر دیا گیا، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو قبل من احدہما، قبول کر لیا گیا، من احدہما ان دونوں میں سے ایک سے، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا. لا تکلف نفس الا وسعها، تکلف مضارع مجہول شروع میں پیش ہے اور سیکنڈ لاسٹ حرف سے زبر ہے. لا تکلف نہیں تکلیف میں ڈالا جاتا ہے، نفس کوئی نفس نہیں مکلف کیا جاتا ہے، نہیں باؤنڈ کیا جاتا ہے، نہیں پابند کیا جاتا ہے کوئی نفس، الا وسعها مگر اس کی گنجائش کے مطابق. گنجائش سے مراد یہاں کیا ہے؟ مگر اس کی ہمت کے مطابق. کچھ شخص بیمار ہے، وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر کے نماز پڑھ لے. وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لے. لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، اپنے اعضاء کو نہیں ہلا سکتا، آنکھوں کے اشارے سے ہی پڑھ لے. لا تکلف نفس الا وسعها، قرآن پاک کا ضابطہ جو ہے یہاں تو کا معنی نہیں دے رہی، بلکہ مؤنث کا معنی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. ہم پڑھ چکے جس طرح یہاں تأکل ہے، قصص النبیین میں ہم نے پڑھا تأکل الطیر منہ، تأکل یہاں تا مؤنث کے لیے استعمال ہو رہی ہے. یہاں لا تکلف کیوں ہے، لا یکلف کیوں نہیں کہا گیا؟ اس لیے کہ نفس کیا ہے؟ مؤنث سمائی. لا تکلف نفس الا وسعها. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. قال اس نے کہا، فرعون نے کہا، ان رسولکم الذی، قال کے بعد ان آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ یقیناً بھی کیا جا سکتا ہے اور کہ بھی. اس نے کہا، فرعون نے کہا کہ تمہارا وہ رسول، الذی جو، ارسل ماضی مجہول ہے. کیسے پتا چلا کہ یہ ماضی مجہول ہے؟ شروع میں تو حمزہ رہا ہے، وہ تو فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے. جو آخر میں زبر ہے وہ کیا بتا رہی ہے کہ یہ فعل ماضی ہے، فعل مضارع نہیں. فعل مضارع کے آخر میں کیا ہوتی ہے؟ پیش. قال ان رسولکم الذی ارسل، اس نے کہا یقیناً تمہارا وہ رسول جو بھیجا گیا ہے، الیکم تمہاری طرف، لمجنون یقیناً مجنون ہے، معاذ اللہ. اس نے کہا میرے دربار میں آ کے مجھے ہی للکار رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بس بہت ہو چکی، اب میری قوم کو میرے ساتھ بھیج دو. اس نے کہا میرے دربار میں آ کے مجھے ہی للکار رہا ہے، لگتا ہے کہ اس کا دماغ درست نہیں ہے. فرعون نے یہ کہا، قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون فسوف یحاسب حسابا یسیرا. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یحاسب اور یحاسب میں کیا فرق ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یحاسب مضارع معلوم ہے اور یحاسب مضارع مجہول ہے، ایسے ورب ہے. معنی میں کیا فرق ہوگا؟ یحاسب وہ محاسبہ کرتا ہے، وہ حساب لیتا ہے یا لے گا، اور یحاسب اس کا محاسبہ کیا جاتا ہے، اس سے حساب لیا جاتا ہے یا لیا جائے گا. پوری آیت یوں ہے، جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ تو جلد ہی اس سے حساب لیا جائے گا، حساب یسیرا آسان حساب، معمولی حساب، صرف فارمیلٹی پوری ہوگی. ہاں بھی کیا نام ہے؟ فلاں نام ہے، چلے جاؤ جنت کے فلاں حصے میں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا. كُذِّبَتْ ابھی ہم بتا چکے
کہ فعل ماضی کے آخر میں تا کو ایڈ کیا جاتا ہے بعد میں مؤنث کا معنی پیدا کرنے کے لیے، اس صیغے کو مؤنث بنانے کے لیے۔ اب کذبت تا تو بعد میں شامل کی گئی ہے، اصل لفظ کیا ہے؟ کذبہ، ماضی مجہول، شروع میں پیش، سیکنڈ لاسٹ، حرف کے نیچے سے۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کذبت کیوں کہا گیا جبکہ رسول تو مذکر ہے؟ کذب رسول کیوں نہیں کہا گیا؟ مذکر کے ساتھ مذکر کا فعل کیوں نہیں استعمال ہوا؟ اس لیے کہ رسول کیا ہے؟ جمع مکسر۔ جمع مکسر عربوں کے بنائے ہوئے کلیے قاعدے کی پابند نہیں ہوتی، اس کے ساتھ فعل مذکر بھی آ سکتا ہے اور مؤنث بھی۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور یقیناً جھٹلائے گئے پیغمبر من قبل کا، آپ سے پہلے آنے والے رسولوں کو بھی اسی طرح جھوٹا قرار دیا گیا جس طرح کے قریش مکہ نے آپ کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ اس لیے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تجربہ صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں ہوا، شروع سے انبیاء اور رسول کے مخالفین ان کی تکذیب کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو کیا ان رسولوں نے دل برداشتہ ہو کے اپنے مشن کو چھوڑ دیا تھا؟ نہیں۔ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو ان کی تکذیب کی گئی۔ بامحاورہ ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، تو انہوں نے صبر کیا، صبر سے کام لیا اپنے جھٹلائے جانے پر۔ اس لیے آپ بھی مایوس دل برداشتہ نہ ہوں، اپنا مشن جاری رکھیں۔ یہ نبی آخر الزمان سے کہا جا رہا ہے تسلی دیتے ہوئے اللہ کی طرف سے۔ خاصیات، اللہ ولی الذین آمنوا، یہ خاصیات الابواب، اس کی چند مثالیں قرآن مجید کی آیات میں سے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ سرپرست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجو، وہ نکالتا ہے، ہم انہیں، من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے روشنی کی طرف، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے سرپرست طاغوت ہیں، اللہ کے سرکش، اللہ کے باغی ہیں۔ یخرجون، وہ نکالتے ہیں، ہم انہیں، من النور الی الظلمات، روشنی سے تاریکیوں کی طرف، وہ انہیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، وہ وہی بھٹکتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ جہنم کی آگ کے گرے میں جا گرتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، وہ لوگ جہنم کی آگ والے ہیں، جہنم کے ساتھی ہیں، جہنم کے باشندے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لہا ما کسبت، لہا میں ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے نفس کی طرف، لہا اس کے لیے ہے، اس نفس کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا اس کے لیے ہے، یعنی اس کے حق میں ہے، وعلیہا اور اس پر ہے، اس کے خلاف ہے، اس کے اگینسٹ ہے، مکتسبت جو اس نے کمایا۔ کسبت اور اکتسبت میں کیا فرق ہے؟ پڑھ چکے ہم۔ اکتسبا افتعال، باب افتعال ہے، اس میں اہتمام کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی تفسیر ایک حدیث میں یوں کی گئی ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن نیکی کر نہیں سکتا تو اسے صرف نیت کرنے، ارادہ کرنے کا ہی ثواب مل جاتا ہے، اس کے اعمال نامے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ کر لے تو پھر 10 نیکیوں کا ثواب اس کے اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے۔ یہ آخری امت کے لیے اللہ رب العزت کا خصوصی انعام ہے۔ اور اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے تو اس کے اعمال نامے میں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، اور اگر کر لیتا ہے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے اس کے اعمال نامے میں۔ اس لیے جب نیکی کی بات آئی تو کسبت کہا، اور جب برائیوں کی بات آئی تو اکتسبت کہا، اہتمام سے کمانا، یعنی صرف نیت ہی نہ کرنا بلکہ اسے عملی جامہ بھی پہنانا۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، ترحمون یہ مضارع مجہول ہے۔ لولا تستغفرون اللہ،
لو کا معنی ہوتا ہے اگر، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، لیکن دونوں اکٹھے استعمال ہوں تو معنی کیا جاتا ہے کیوں نہیں؟ لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں تم مغفرت طلب کرتے ہو اللہ سے؟ ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے رات کو اٹھ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے ہو؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تمہارے حالات درست ہو سکیں، تاکہ تمہارے حالات کو درست کیا جائے، تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کے قوانین کو توڑنا بند کر دو، اللہ کی معصیت اور نافرمانی جو کر چکے ہو اس پہ اللہ سے معافی مانگو، حالات درست ہو جائیں گے۔ ادھر ادھر کیوں بھٹک رہے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں نہیں تم مغفرت طلب کرتے ہو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب کو۔ قریش مکہ کہتے تھے معاذ اللہ کہ یہ عذاب کی وعیدیں، عذاب کی دھمکیاں سن سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں، اب لے آؤ عذاب اگر اس کا کوئی وجود ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اور وہ آپ سے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں، جلدی کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ سے عذاب میں، عذاب کے لیے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اِنَّا بھی ہے آگے چل کے لام سے بلا بھی ہے، معنی کریں گے، اور یقیناً یقیناً جہنم گھیرے میں لیے ہوئے ہے کافروں کو۔ تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں نہیں تم مغفرت طلب کرتے ہو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب کو۔ قریش مکہ کہتے تھے معاذ اللہ کہ یہ عذاب کی وعیدیں، عذاب کی دھمکیاں سن سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں، اب لے آؤ عذاب اگر اس کا کوئی وجود ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اور وہ آپ سے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں، جلدی کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ سے عذاب میں، عذاب کے لیے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اِنَّا بھی ہے آگے چل کے لام سے بلا بھی ہے، معنی کریں گے، اور یقیناً یقیناً جہنم گھیرے میں لیے ہوئے ہے کافروں کو۔ جلد ہو یا بدیر ہو، جہنم کی گرفت سے یہ لوگ بچ کر کہیں نہیں جا سکتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اس نے اسے سکھایا، جو قرآن سیکھے اور اسے پھر آگے سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اتنا ہی آج ہم پڑھ سکے ہیں پہلے سبق میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔